کیا آپ جانتے ہیں نکاح کے بعد اکثر رشتے کسی بڑے گناہ سے نہیں ٹوٹتے بلکہ ایک چھوٹی سی غلطی سے ٹوٹتے ہیں، اور وہ غلطی ہے غلط وقت پر ہم بستری کرنا۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کا تعلق صرف ایک جسمانی عمل نہیں ہوتا، یہ ایک احساس ہوتا ہے، ایک ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا نام ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس موضوع پر یا تو بالکل بات نہیں کی جاتی یا پھر غلط، مبالغہ آمیز اور غیر سائنسی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ بلا وجہ پریشانی، خوف اور الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیں، اسلام نے میاں بیوی کے حلال تعلق کو گناہ نہیں بلکہ رحمت بنایا ہے، اور طبی اعتبار سے بھی یہ تعلق انسان کی ذہنی، جذباتی اور جسمانی صحت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جمع کرنے کا صحیح وقت آخر ہے کیا؟ کیا کوئی خاص گھڑی ہے، کوئی خاص رات یا کوئی خاص دن؟ لیکن اس سے پہلے، اگر آپ اس طرح کی باوقار اور رہنمائی والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ایسی اہم باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں جماع کے لیے کوئی ایسا وقت فرض یا واجب قرار نہیں دیا گیا جو ہر حال میں لازم ہو، نہ کوئی مخصوص گھڑی، نہ کوئی خاص دن۔ البتہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں ہم بستری کرنا نسبتاً بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ماحول پرسکون ہوتا ہے، ذہن دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے اور جسم بھی زیادہ اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی فرض، واجب یا سنت موقدہ نہیں، بلکہ صرف ایک رائے ہے، اور رائے کا تعلق سہولت اور حالت سے ہوتا ہے، پابندی سے نہیں۔ اسی لیے اصل چیز وقت نہیں، اصل چیز حالت ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق انسان کا جسم دن کے مختلف اوقات میں مختلف انداز سے کام کرتا ہے۔ کبھی جسم زیادہ توانائی میں ہوتا ہے، کبھی ذہن زیادہ ریلیکس ہوتا ہے، اور کبھی جسم اور دماغ دونوں تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب جسم تھکا ہوا نہ ہو، ذہن بوجھل نہ ہو اور دل پر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو۔ اکثر میڈیکل ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ رات کا وقت زیادہ تر لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت دن بھر کی دوڑ دھوپ ختم ہو چکی ہوتی ہے، دماغ آہستہ آہستہ ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے اور جسم نیند کے قریب ہونے کی وجہ سے زیادہ سکون میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دن کا وقت غلط یا نقصان دہ ہے۔ اگر دن میں نہ روزہ ہو، نہ جسم تھکا ہوا ہو، نہ ذہن پریشان ہو، تو طبی اعتبار سے دن میں بھی تعلق بالکل نارمل اور محفوظ ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر انسان کا جسم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ رات کو زیادہ متحرک محسوس کرتے ہیں اور کچھ لوگ دن میں زیادہ فریش ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورت کے جسمانی اور ہارمونل حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی وہ زیادہ توانائی محسوس کرتی ہے اور کبھی زیادہ تھکن۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر عورت ذہنی طور پر تیار نہ ہو یا جسمانی طور پر تھکی ہوئی ہو تو اس وقت قربت نہ صرف لطف کم کر دیتی ہے بلکہ تعلق میں بیزاری بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اسی لیے بہترین وقت وہ ہے جب دونوں دل سے تیار ہوں، دونوں کے ذہن آزاد ہوں اور دونوں کے جسم سکون میں ہوں۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لیں، جماع کوئی مشین کا بٹن نہیں کہ جب چاہا آن کر دیا اور جب چاہا آف۔ یہ ایک انسانی عمل ہے جس میں جذبات، احساسات اور باہمی احترام شامل ہوتا ہے۔ میڈیکل ماہرین کے مطابق زبردستی یا دباؤ کے ساتھ کیا گیا تعلق آہستہ آہستہ دلچسپی کم کرتا ہے، اعتماد توڑتا ہے اور رشتے میں خاموش تلخی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے بھی اس تعلق کو نرمی، محبت اور باہمی رضامندی سے جوڑا ہے، اور صرف ایک جگہ واضح ممانعت آئی ہے، اور وہ ہے حیض کے دن، جس کے پیچھے بھی طبی نقصان کی واضح وجوہات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ باقی اوقات میں اصل توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ کیا دونوں ذہنی طور پر خوش ہیں، کیا دونوں جسمانی طور پر ٹھیک ہیں، کیا یہ وقت واقعی قربت کے لیے مناسب ہے۔ ایک اور اہم میڈیکل نقطہ یہ ہے کہ بہت زیادہ بھرے ہوئے معدے کے فوراً بعد تعلق اکثر لوگوں میں بھاری پن، سانس کی دقت اور بے آرامی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح شدید غصے، ٹینشن یا ذہنی دباؤ کی حالت میں قربت کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔
اس لیے ماہرین یہی کہتے ہیں کہ تعلق سے پہلے ذہن کو ہلکا کریں، آپس میں بات کریں، نرمی اور پیار کا ماحول بنائیں۔ یہ سب چیزیں صحیح وقت کو خود بخود درست بنا دیتی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا روزانہ تعلق ٹھیک ہے یا ہفتے میں کتنی بار ہونا چاہیے؟ میڈیکل سائنس اس کا بھی ایک ہی جواب دیتی ہے، جتنا دونوں کے جسم اور ذہن اجازت دیں، نہ اس سے کم نہ زبردستی اس سے زیادہ۔ ہر جوڑا الگ ہوتا ہے، ہر جسم کی ضرورت الگ ہوتی ہے، اسی لیے کسی اور کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کا پیمانہ بنانا سب سے بڑی غلطی ہے۔ آخر میں ایک بات بہت توجہ سے سن لیں، صحیح وقت وہ نہیں جو گھڑی بتائے، صحیح وقت وہ ہے جو دل، دماغ اور جسم تینوں مان جائیں۔ اگر آپ اس اصول کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ نہ صرف ازدواجی زندگی بہتر ہوگی بلکہ دلوں میں سکون، اعتماد اور محبت بھی بڑھے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور رحمت کا مرکز بنائے۔ آمین۔